دوسری بات جو سب سے اہم یہ ہے کہ پہلا عالمی نبی کون تھا؟ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عالمگیر تعلیم کس کی تھی؟ جس کو خدا نے فرمایا قل انی رسول اللہ الیکم یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کہہ دے، اعلان کر دے کہ اے تمام انسانوں، میں تم سب کی طرف جمیعاً اکٹھا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. کبھی موسیٰ نے یہ اعلان کیا تھا؟ کبھی کسی اور نبی نے کیا تھا؟ نہیں کیا. تو وہ نبی خدا چن رہا ہے ان کے کہنے کے مطابق، جس کو بنی اسرائیل کا نبی کہہ کر وہاں محدود کر دیا. اب وہ جب دوبارہ آئے گا تو اسے لازماً ایک اور قسم کی نبوت خدا کو دینی پڑے گی جو عالمی نبوت ہے، اور وہ ختم نبوت کو توڑ دے گی جو ان کی ختم نبوت ہے. اگر خدا اس کو عالمی نبی بنا کے نہ بھیجے تو اس کا حق ہی نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے معاملات میں دخل دے. اگر عالمی بنایا تو لازم ہوا کہ اس کو وہ نبوت نہیں ملی، وہ کافی نہیں تھی، اس کے علاوہ اس کی نبوت میں وسعت عطا کی گئی ہے، اس کی شان بڑھا دی گئی ہے. تو اور نبوت بنانا کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوا، ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالی کو امت محمدیہ میں جو اصلاح مقصود تھی یا ہے، وہ غلام محمد مصطفیٰ پوری کرنے کی اہلیت رکھتے تھے. انہی میں سے جس کو خدا نے مناسب سمجھا اس کو امتی نبی بنا دیا. وہ کہتے ہیں غلط، باہر سے لا کر موسوی امت کے نبی کو خدا تمہاری اصلاح کے لیے لائے گا، اس میں شان محمد مصطفیٰ ہے. اب شان کیسی ہو گئی؟ ایک گھر پہ ڈاکہ پڑے، بچے کمزور ہوں، وہ اپنا دفاع خود نہ کر سکیں، ہمسایہ چھلانگ مار کے آئے اور ڈاکوؤں سے بچا لے تو بچے کہیں ہم نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، تم نے ہمیں بچا لیا. یہ کوئی معقول بات ہے؟ بچانے والا ہی محسن ہوا کرتا ہے. بس آخری محسن کا مضمون بھی انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا. فیض کا آخری چشمہ محمد رسول اللہ ہے اور قرآن ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی پرانا نبی فیض رسانی کے لیے محمد رسول اللہ کے بعد آئے، اور جو آپ کے سر چشمے سے ہی فیض یافتہ ہو، آپ ہی کا نور جاری کرے، وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، وہ ایک ہی بات ہے، بادشاہ کا خادم ہے. جو مولوی قرآن کی تعلیم جاری کرتے ہیں وہ کہاں سے نیا فیض تو نہیں لاتے نا، قرآن سے لیتے ہیں. اس میں کوئی گستاخی ہے؟ جو ولی کرتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، جو قطب کرتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، صدیقوں نے بھی یہی کام کیا. تو اگر امتی نبی وہی کام کرے تو گستاخی کیسے ہو گئی؟ اس نے تاج نہیں چھینا، مسیح اگر آئے گا تو وہ تاج چھینے گا. دوسری بات یہ میں عرض کرتا ہوں کہ مہدی کے متعلق وہ کہتے ہیں مہدی تو ہم مان سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں مہدی تک تو ٹھیک بات تھی، اگرچہ اس میں بھی شک ہے، مگر نبی اللہ کیسے ہو گیا؟ چنانچہ ایک فرقہ ہمارا ہی، یہ ایک احمدیت کا فرقہ لاہوری فرقے کے نام سے آج بھی جاری ہے، جو کہتے ہیں کہ امام مہدی تک ہم جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے. مسیح مان لیں گے نبی کے بغیر، امام مہدی مان لیں گے نبی کے بغیر. اول تو جب مسیح مانا اور نبی نہ مانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے باہر نکل گئے کہ آنے والا مسیح نبی اللہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ مہدی بغیر نبوت کے ہو ہی نہیں سکتا، عقل کے خلاف بات ہے. انہی علماء سے آپ خود یہ سوال کر کے دیکھ لیجئے، وہ آپ کو وہی جواب دیں گے جو میں ان کی طرف سے آپ کو اب دیتا ہوں. آپ ان سے پوچھیں کہ جناب مرزا صاحب تو جھوٹے ہو گئے، کوئی امام مہدی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ انتظار میں عمریں گزر گئی، نسلیں تباہ ہو گئیں، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا جواب دیں گے؟ نہیں آئے گا. میں بھی منتظر کا قائل ہوں. میں سمجھ رہا ہوں آپ کا جس فرقے سے بھی تعلق ہو، اس بارے میں اتفاق ہے، امام مہدی ضرور آئے گا، درست ہے نا؟ لیکن آپ نے جو حضرت کے بتایا وہ سنیوں کا اعتقاد ہے، ہمارا یہ اعتقاد نہیں ہے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کا بھی ہے. نہیں، میں آپ کو بتا دوں گا، ابھی ثابت کر دیتا ہوں. میرا ذاتی طور پر نہیں. ذاتی نہیں، آپ کا ہو یا نہ ہو، شیعوں کا اعتقاد ہے. اس لیے کہ وہ مانتے ہیں کہ پہلے امام مہدی ظاہر ہوگا، پھر مسیح آسمان سے اترے گا،
اور اس میں تمام ائمہ کی گواہی موجود ہے. شیعہ ائمہ کے اقوال ہیں کہ مہدی پہلے نازل ہوگا، مسیح بعد میں نازل ہوگا. مانتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل. بس یہی میں کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے، ابھی سنیے. ان سے پوچھیں کہ شیعہ ہوں یا دوسرے سنی مولوی، ایک ہی جواب ہوگا. امام مہدی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس کو آپ انتخاب کریں گے اس کا، یا ایرانی حکومت مقرر کرے گی، نہیں. یا سعودی عرب؟ یہ عہدے تو من جانب اللہ ہے. وہی بنائے گا جی. جو امام بنائے گا. امامت جو ہے امام کوئی بندہ نہیں بنا سکتا. اللہ بنائے گا نا، اور اللہ اس کو امام مقرر کر دے گا. بھی وہی مقرر کرتا ہے امام. اور پھر امام بنا کر تمہیں چھٹی دے دے گا، چاہو تو انکار کر دو. اللہ جب امام بنا دے گا کسی کو تو لوگوں کو اجازت ہوگی اس کو بے شک کافر جہنمی جو مرضی قرار دو، تمہیں چھٹی ہے. ہو سکتا ہے یہ؟ کبھی نہیں ہو سکتا. جو خدا کے بنائے ہوئے امام کا انکار کرے وہ محمد رسول اللہ سے کاٹا جائے گا. یہ درست ہے یا غلط ہے؟ اسی کو نبوت کہتے ہیں. نبوت کی اور تعریف کر دیں. نبی وہ ہے جس کو اللہ مقرر فرمائے. نبی وہ ہے جس کا ماننا ضروری ہو. آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ہر نبی کا اقرار امت محمدیہ پر فرض قرار دے دیا گیا. غیر نبی کو ماننا ضروری نہیں قرار دیا گیا. ہے کہیں ضروری کہ مولوی کو مانو، فلاں کو مانو؟ تو امام مہدی کو کیوں مانے پھر ہم؟ اس لیے ان کا حال یہ ہے کہ بات کہہ بھی جاتے ہیں، نہیں بھی کہتے. جہاں امام مہدی کے آنے کا تعلق ہے، جہاں تک کہتے ہیں آئے گا. اس کے خصائل اور صفات کا جہاں تک تعلق ہے کہتے ہیں یہی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو نبی کی تعریف کر رہا ہے، تم بھول گئے ہو. جب صفات نبی کی منسوب کر دی تو کہنے میں کیا حرج ہے؟ کہ تم کہتے ہو ہم نہیں کہتے. یہی ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ. اس کی وہی مثال ہے، وہ پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں لیکن بڑا لطیفہ دلچسپ ہے. جنہوں نے سنا ہوگا ان کو بھی پھر دوبارہ مزہ آ جاتا ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں دہرانے میں. ایک بادشاہ کا گھوڑا بہت پیارا تھا بادشاہ کو، اور وہ بادشاہ بڑا مقتدر اور جابر بادشاہ تھا. اس کو پتہ چلا کہ گھوڑا بیمار ہو گیا، اس کا کوئی علاج ہی نہیں. اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا میرا گھوڑا اتنا شاندار بادشاہ، کون ہوتا ہے اس کو مارنے والا؟ انہوں نے کہا دیکھو اگر مجھے کسی نے اطلاع دی کہ میرا گھوڑا مر گیا ہے تو میں اسے پھانسی چڑھا دوں گا. اس لیے خبردار ہے، اس کو ضرور ٹھیک کرنا ہے، اور میں اس کی موت کی اطلاع سننے کا روادار نہیں ہوں گا. اب وہ سارے کھلبلی مچ گئی. رؤساء وزراء اکٹھے ہوئے، آپ کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا علاج ہی کوئی نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بادشاہ کو حکم نہیں، زندگی موت پہ خدا کا حکم چلتا ہے. میں نے کہا چلے گا تو صحیح، پر مرے گا کون؟ ہمیں تو صرف اس میں دلچسپی ہے. انہوں نے کہا کہ عجیب مشکل کوئی ہے نہیں. مشورے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ گاؤں سے لوگ آتے رہتے ہیں شہروں میں، جو دیہاتی اب آتا دکھائی دے اس کو پکڑ لو اور اس کو کہو کہ بادشاہ سلامت کو اطلاع کر دو کہ گھوڑا مر گیا ہے. اتنی سی بات ہے. یہ بات مشہور ہو گئی تھی. وہ جس کو پکڑا اس کو بھی پتا تھا. اس نے کہا مجھے مرواتے ہو غریب کو، میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں، تمہاری ذمہ داری، تم جاؤ ہم بیان کرتے پھرو. انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں، تمہیں اختیار جو ہم دے رہے ہیں وہ دو ہیں صرف.